أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق اللہ العظیم. بزرگوں، پیارے بھائیوں، ہماری گفتگو یہ چل رہی تھی کہ جو لوگ کبھی ایمان کبھی کفر کبھی ایمان کبھی کفر اس طرح سے چینج کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور سیدھا راستہ ان کو نہیں بتلائے گا. اب یہ کن لوگوں کا کام تھا؟ بعض حضرات نے کہا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان کی وقت نہیں ہوتی، کوئی قیمت نہیں ہوتی، تو ان کے مسلمانوں سے تعلق یا غیروں سے تعلق کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اور جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان کی آخری حالت بھی بہت خراب ہوتی ہے. یہ بات یہودیوں نے بھی کی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، عزیر علیہ السلام کا انکار کیا. پھر داؤد علیہ السلام پر ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے. یہ یہودیوں کا کام تھا. بعضوں نے کہا کہ یہ منافقوں کا کام تھا کہ ظاہر میں اسلام لاتے، پھر اپنوں کے پاس جاتے تو کہتے کہ نہیں ہم کا اسلام میں داخل ہوئے، ہم تو ان کو بیوقوف بنا دیتے. پھر مسلمانوں سے ملتے تب تو مسلمان ہیں، پھر اپنوں کے پاس جاتے، اس طرح کی حرکت کرتے تھے. اور اپنی تدبیریں جو کرتے تھے مسلمانوں کے خلاف، وہ ان کا کفر بڑھتا گیا. وہ کفر میں بڑھتے گئے، یعنی مسلمانوں سے مکاری اور قیادی کرتے رہے. بعضوں نے کہا کہ اہل کتاب کی ایک جماعت تھی جن کا کام یہ تھا کہ مسلمانوں کو شک میں ڈالنا، تو کبھی کفر ظاہر کرتے کبھی ایمان ظاہر کرتے، اس طرح سے. خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بتلایا کہ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گا، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور ان کو سیدھا راستہ نہیں بتلائے گا. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا توبہ کر لے تب بھی نہیں ہوگا یا توبہ سے پہلے نہیں ہوگا؟ یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال قائم کیا ہے کہ مغفرت نہ کرنے کا اور سیدھا راستہ نہ بتلانے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم بتلایا ہے، یہ قبل از توبہ کا حکم ہے یا بعد از توبہ بھی یہی ہے کہ ان کی توبہ ہی قبول نہیں ہوگی؟ پہلا قول تو صحیح نہیں ہو سکتا توبہ سے پہلے، اس لیے کہ یہاں شرط نہیں لگائی کہ توبہ سے پہلا ان کی مغفرت نہیں کرے گا یا ان کو راستہ نہیں بتائے گا. اور توبہ کے بعد ایسا تو ہو نہیں سکتا آدمی 1000 دفعہ کفر کرے اور پھر پکی توبہ کر لے کہ نہیں اب نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں تو معافی ہے بھائی، میں اور آپ تو نہ کریں. کوئی ہمارے ساتھ 1 دفعہ کرے، 2 دفعہ کرے، 3 دفعہ کرے، پھر کہیں نہیں اس کی تو عادت بن کے نہیں معاف کروں گا. لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ کتنا بڑا کافر ہو لیکن پکی توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا.
تو اب سوال یہ کہ اس آیت میں تو ایسے ہی کہا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ کافر ایسے تھے کہ جن کے بارے میں اللہ کو علم تھا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ ان لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، خاص ایک گروپ تھا ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتلایا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دے گا۔ اور بعضوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ عادتاً ایسا ہی ہوتا ہے، جو پارٹی بدلتا رہتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، کبھی اس فرقے کے ساتھ، کبھی اس فرقے کے ساتھ، کبھی اس فرقے کے ساتھ، بدلتے ہی رہتے ہیں، ان کو کسی کل چین نہیں رہتا، بالآخر وہ ایسے ہی دنیا سے جاتے ہیں۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر توبہ کے قبول نہ کرنے کی جو بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت نہ کرنے کی بات کہی ہے، وہ یہ کہ توبہ اگر نہیں کی تو مغفرت نہیں کرے گا، اور اللہ ان کو سیدھا راستہ نہیں بتائے گا۔ سیدھا راستہ جنت کا راستہ ہے، اسلام کا راستہ ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما، آپ منافقوں کو بشارت سنا دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بھئی بشارت تو اچھی چیز کی ہوتی ہے، بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے جو احکام بیان کیے ہیں وہ بھی منافقوں ہی کے بارے میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا اور سیدھا راستہ جنت کا راستہ نہیں بتائے گا۔ اب آگے یہ فرماتے ہیں کہ جیسے اللہ تعالیٰ ان کو جنت تک نہیں پہنچائے گا تو پھر کیا کرے گا؟ اب تو ان کو جہنم کی بشارت سنا دو، جہنم کی خبر سنا دو۔ اصل میں بشارت ایسی، امام تفسیر مظہری کے اندر بشارت کی تعریف یہ کی ہے کہ البشارت، بشارت ایک ایسی کل خبر یتغیر بشرت الوجہ سارن کان او غیر سار، ایسی خبر جس سے آدمی کا چہرہ بدل جائے۔ اب چاہے اچھی خبر ہو چاہے بری خبر ہو، اس کو بشارت کہتے ہیں۔ اگر یہ بات ہے تب تو کوئی سوال ہی نہیں۔ بشر المنافقین، منافقوں کو بشارت سنا دو، یعنی خبر دے دو جس سے ان سے چہرے بدل جائیں گے کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق کیا ہے۔ کبھی کبھی ایسے لفظ لاتے، ہمارے گجراتی میں کہتے ہیں کہ تمہارے لیے میٹھی پاک تیار ہے۔ اب میٹھی پاک تو کھانے کی چیز ہے اور مزے کی چیز ہے، لیکن کوئی طالب علم میں کوئی شرارت کیا کہ اچھا تو آ تو کلاس میں تجھے میٹھی پاک کھلاتا ہوں، تو وہ میٹھی پاک نہیں ہوتا، وہی ڈنڈے ہوتے ہیں، لیکن الفاظ ایسے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی یہاں ان کا مذاق کیا ہے۔ بشر المنافقین، آپ خوشخبری سنا دو منافقوں کو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کا دھندا کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، وہ لوگ ہیں جو کافروں کو دوست بناتے ہیں ایمان والوں کو چھوڑ کر۔ ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا وہ لوگ ان کافروں کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ یقیناً اللہ ہی کے لیے ساری عزت ہے۔ کیا ہوا کہ منافق لوگ مدینہ منورہ میں منافق تھے، کفار مکہ میں تھے، ان لوگوں کی عادت یہ تھی، ان دنیا میں آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پولیٹکس میں جو چلتا ہے کہ ایک پارٹی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں، دوسرے سے ہاتھ چھوڑتے ہیں، جس سے ہاتھ ملاتے ہیں ان کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ منافق بھی یہی دھندے کرتے تھے، یہودیوں کے ساتھ دوستی کرتے تھے اور ایمان والوں کو جلاتے تھے، ایمان والوں کو ستانے کے لیے اس طرح کے دھندے کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ منافق لوگ کافر یعنی یہودیوں سے دوستی کرتے ہیں، اور بعض جو آپس میں کیا کہتے ہیں کہ یہ محمد کا جو معاملہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پورا نہیں ہوگا، یہ مکمل نہیں ہوگا، یعنی یہ کام دیر تک چلے گا نہیں۔ اس لیے یہود کہتے تھے کہ ہم ہی تمہارے حفاظت کرنے والے، ہم ہی تمہارے ساتھ رہیں گے، تم فکر مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کیوں کرتے تھے منافق لوگ؟ یہ چاہتے تھے کہ یہودیوں سے کچھ عزت حاصل کریں، ان کو کچھ عزت مل جائے۔ عزت کا معنی طاقت، پاور،
جو پارٹی پاورفل ہوگی تو پاور ملے گا. اب یہ یہودیوں کو پاورفل سمجھتے تھے اس زمانے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پاور تو سب میرے پاس ہے, کسی کے پاس پاور نہیں ہے. سب سے اچھی تفسیر اس کے بارے میں جو لکھی ہے وہ مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی کہ عزت کس کو کہتے ہیں, عزت کی ڈیفینیشن کیا ہے. چنانچہ وہ فرماتے ہیں کہ کسی کی محبت اور عظمت کی بنا پر محض اس کے حکم پر جان اور مال اور آبرو قربان کر دینے کا نام عزت ہے. کیا مطلب؟ فلاں کی عزت فلاں کے پاس بہت زیادہ ہے, فلاں صاحب کی عزت فلاں ممبر آف پارلیمنٹ کے پاس بہت زیادہ ہے. اس کا کیا مطلب؟ اگر وہ کوئی بھی کام لے کر جائے گا نہ ہی نہیں کہے گا. تو عزت کے اصلی معنی یہ ہے کہ آدمی کا کسی کے ساتھ اتنی محبت ہونا اور اتنی اس کی تعظیم کرنا کہ صرف اس کے حکم پر جان مال اور عزت سب داؤ پہ لگا دے. اس کو کہتے ہیں عزت. قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ساری عزت اللہ ہی کے لیے, عزت اللہ ہی کے لیے ہے, اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں ہی کے لیے, لیکن منافق لوگ سمجھتے نہیں. اب دیکھیں دنیا کے اندر, اس کو سمجھایا مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ کہ دنیا کے اندر جو منسٹرز ہوتے ہیں, پرائم منسٹر ہو یا ممبر آف پارلیمنٹ ہو, ان کے ساتھ یا ان کے وزیروں کے ساتھ جن کا تعلق اچھا ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ محبت اور تعلق ہونے کی وجہ سے وہ کچھ پاور میں سمجھے جاتے ہیں. اور اگر ان لوگوں سے تعلق چھوڑ کے گورنمنٹ کے جو دشمن ہیں, باغی لوگ ہیں یا گورنمنٹ کے خلاف لوگ ہیں, ان کے ساتھ دوستی کریں گے تو گورنمنٹ کی نظر میں گر جائیں گے, وہ ذلیل ہو جائیں گے. بس اس کا نام ہے عزت اور ذلت. اب دیکھیے ایسی عزت تو صرف اللہ کے رسول کو اور نبیوں کو ملی ہے کہ جان دینے کے لیے کوئی تیار ہو جاتا ہے. ایسی عزت کہ آدمی اپنا جان مال اور عزت آبرو سب قربان کر دے اگر کسی کے اوپر, تو یہ اللہ کے نبیوں کو, اللہ کے ولیوں کو اور علماء کو اللہ نے دی, باقی اور کسی کو نہیں ملی. چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو فرماتے تھے تو آپ کے وضو کا پانی جو گرتا تھا صحابہ لینے کے لیے لپکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا تھوک مبارک ایسے گراتے, صحابہ ایسے لے کر اپنے بدن پر مل لیتے. ارے اس سے آگے کی بات بتاؤں آپ لوگوں کو کہ حضور کا پیشاب بھی پی لیا کسی نے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خون جو حجامہ کروایا تھا اور خون نکالا تھا سینگی لگا کے, وہ بھی کسی صحابی نے پی لیا. کہا کہ اس کو زمین میں جا کے دبا دو ایسی جگہ, انہوں نے پی لیا. جن کے لیے جہنم کی آگ حرام کر دی, حضور نے فرمایا کہ اس کے لیے جہنم کی آگ ہے. یہ تو کتنی محبت ہوگی آپ بتائیے. ایک آدمی اپنے خون کو یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ حضور کے تو پیشاب پاخانے بھی پاک. ہاں, میرا اور آپ کا سونا ناقض وضو ہے, وضو ٹوٹ جاتا ہے میرا اور آپ کا سونے سے. حضور کے سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا تھا, اس لیے کہ فَإِنَّمَا تَنَامُ قَلْبِي فَإِنَّمَا تَنَامُ عَيْنَيَّ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي. میری تو آنکھیں سوتی ہیں, میرا دل نہیں سوتا. اس لیے حضور کا وضو نہیں ٹوٹتا تھا سونے سے. تو آپ کے لیے صحابہ کرام نے وہ محبت اور وہ عزت کی حضور کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سگے ماموں کو قتل کر ڈالا تھا اسلام کی جنگ. بعض حضرات نے اپنے سگے باپ کو بھی قتل کیا ہے. اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا فرمایا کہ بیٹا اگر تم میرے سامنے آتا تو برا دیتا میں تجھے, اپنے سگے بیٹے. اس کو کہتے ہیں عزت. بہت سارے نادان ہیں ہم لوگ, ہم سب نادان ہیں کہ مغربی تہذیب کی پیروی میں ہم عزت سمجھتے. کون سی عزت, کون سی عزت ہے؟ مغربی تہذیب و تمدن اور انگریزی لباس میں عزت سمجھتے, یہ نادانی ہے. ان نادانوں کو معلوم نہیں ہے کہ عزت کس کو کہتے ہیں.
بھائی عزت تو خدا کی قسم اتباع شریعت میں ہے. ہاں پہلے آپ داڑھی نہیں رکھتے تھے، کوئی آپ کو سلام نہیں کرتا تھا، آپ کو گاڑی میں کوئی جگہ نہیں دیتا تھا، ہیں کوئی عورت ایسے شرم کے مارے سر نہیں جھکاتی تھی. جب آپ شریعت کے اوپر آئے، لباس آپ کا شرعی ہوا، آپ کا لباس شرعی ہوا، آپ کے چہرے کے اوپر سنت کے مطابق داڑھی آئی، لوگ تمہیں سلام کرتے ہیں، عزت کرتے، السلام علیکم ایسا کہتے ہیں. اس کو کہتے عزت. باقی مغربی تہذیب میں کوئی عزت نہیں. اور ایک بات یاد رکھو، جو قوم کسی قوم کی کاپی کرتی ہے تو یہ کاپی کرنے والی قوم مغلوب سمجھی جاتی ہے. مغلوب یعنی ہاری ہوئی، دبی ہوئی. چنانچہ علامہ ابن خلدون کے حوالے سے مولانا ادریس کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابن خلدون نے اپنے مقدمے تاریخ میں ایک فصل منعقد کی کہ مغلوب وضع اور قطع اور لباس اور معاشرت میں غالب کا اتباع کرتا ہے. تو گویا کہ یہ در پردہ اپنی کمتری اور دوسرے کی برتری کا اقرار ہے اور ادبار اور زوال کی علامت ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم انگریزوں کی تہذیب اور تمدن کو اختیار کریں گے، اس کا مطلب یہ کہ ہم دبے ہوئے ہیں اور وہ ہمارے سر پر ہے. اور اندر ایک اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں اور ان کو اپنے سر پہ رکھا ہے. حالانکہ قرآن نے تو کیا فرمایا ہے کہ عیسائیوں کے بارے میں 3 سپارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ جو تمہارا اتباع کریں گے ان کو ہم کافروں کے اوپر رکھیں. آج تو مسلمان اپنے اوپر کرسچنوں کو لے کے گھوم رہا ہے، ان کا طریقہ کھانے میں پینے میں. ہاں کہا کہ فیشن ہے. تو ارے پھٹا ہوا کپڑا فیشن ہے؟ پھاڑا ہوا کپڑا مہنگا ملتا ہے، معلوم؟ پھٹا ہوا کپڑا مہنگا ملتا ہے کہ فیشن جس میں سطر دکھتا ہو. ارے بھائیو، یہ تو اسلام کے خلاف ایک سازش ہے ان کی کہ ان کو ننگے کر دو، ہم لوگ ان کو خلاف شرع چلتے کر دو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو عزت تو اسی میں ہے. صحابہ کرام کہیں بھی گئے، دشمنوں کے ملکوں میں بھی گئے، لیکن وہ ڈرے نہیں اور دبے نہیں. آج کل مسلمانوں کی ذلت کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے احکام شریعت کو پس پش ڈال لیا. بڑے بڑے وزراء اور ارکان دولت کے پاس انگریزی لباس موجود ہے مگر کوئی عزت نہیں. ہاں کتنے کوٹ پہننے والے ملتے ہیں، اس کو کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا ہے. ایئرپورٹ کے اوپر کوئی آپ کو دیکھے گا، آپ کو پوچھے گا کہیں کیا کام ہے کچھ ہے. کتنے بھی ایسے کوٹ پہن والے کوئی پوچھتا نہیں ان کو. یہ آپ کی عزت ہے. تو عزت اتباع شریعت میں ہے. اتباع شریعت اگر جب جائے گا حد سے تو یاد رکھو سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ نہیں ہوگا. کوئی یہ کہے کہ عزت کہ کوئی آئے تو کھڑا ہو جائے. ارے شیر آئے تو تب بھی کھڑے ہو جاتے لوگ. نہیں، کوئی کاٹنے والا کتا آتا ہے تب بھی لوگ کھڑے ہو جاتے. اس کو عزت کہیں گے؟ یہ عزت نہیں ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور کے لیے اپنی جانیں پیش کر دی. ہاں زخم نہیں دیکھے کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، بس حکم ہوا نکلے. اس کو عزت کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کیا یہ منافق لوگ یہودیوں کے پاس عزت تلاش کرتے، عزت چاہتے؟ یاد رکھو ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ قرآن میں یہاں تو فرمایا کہ ساری عزت اللہ کی ہے، اور سورہ منافقون میں فرمایا کہ عزت تو اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. تو پھر یہاں ساری عزت اللہ کی اور وہاں تو کہا کہ اللہ کے لیے، رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. اس کا جواب یہ امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب یہ دیا کہ اصل میں جو مومنین کے لیے عزت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے. ہاں اللہ، جو آدمی رسول کو بھی جو قدرت ملی اللہ کے دینے سے ملی، اور ایمان والوں کو بھی جو قدرت ملی، عزت ملی، وہ اللہ کے دینے سے ملی. باقی اصلی قوت، اصلی طاقت، اصلی عزت وہ تو اللہ کی. اللہ ذرا بھی ایک ہٹا دے اپنی طاقت کو تو کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ. تو ایمان والا اللہ کی طاقت دینے سے طاقتور ہوتا ہے. اس لیے پاور وہیں سے حاصل کرتے رہو. اسے تو کہا کہ اسی کا ذکر کرتے رہو، ذکر میں پاور ہے.
جس کو یاد، اس کو یاد کرتے رہو گے تو تمہارا پاور بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، یہاں تک کہ جو مخلوق تمہیں نظر نہیں آتی وہ بھی ڈرے گی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، جو مخلوق تمہیں نظر نہیں آتی، کون؟ جنات، شیطان تمہیں نظر نہیں آتا، لیکن تم اتنا ذکر کرو، اتنا ذکر کرو کہ اللہ سے اتنا تعلق ہو جائے کہ وہ قوم تم سے ڈرے گی کہ نہیں یہ کوئی اس کا کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے۔ آج ہمارا کنیکشن اللہ سے کم ہو گیا تو وہ ہمیں ان سے ڈرنا پڑ رہا ہے، تھوڑی بات ہے اور اس کو ہوا لگ گئی، ارے کچھ ہوا، کہا کہ کچھ گڑبڑ لگ رہا ہے، کیوں ایسا؟ ہمارے پاس تسبیحات ہے، صبح کی دعائیں ہیں، شام کی دعائیں ہیں، اللہ کے نبی کے طریقے ہیں، اس کو چھوڑ کر کے عزت مل سکتے؟ نہیں مل سکتے۔ ارے صحت، عافیت، تندرستی، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے شریعت کی اتباع میں رکھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایبتغون عندہم العزہ، کیا وہ ان یہودیوں کے پاس عزت تلاش کرتے؟ فإن العزت للہ جمیعا، یاد رکھو ساری عزت اللہ کی ہے۔ عزیز کہ ہر کس از درگہش سر بتاف، بہر در کے شدہ چہ عزت نہ یاف۔ جس کسی نے خدا کے در سے اگر منہ پھیرا ہے، جہاں کہیں گیا کوئی عزت نہیں ملی، اور جس نے خدا کو پکڑ لیا ہے اس کو عزت ہی عزت ہے، ہاں عزت ہی عزت ہے۔ آگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کچھ باتیں ہیں جس کو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی کہ من اعتز بالعبید اذلہ اللہ، جو بندوں سے عزت مانگے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ ہاں بہت سارے لوگ کچھ وقت کے لیے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں یا کچھ بڑے بن جاتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ہاں ہم کچھ ہیں، دوسرے الیکشن میں اللہ گرا دیتا ہے۔ تو بندوں سے کیا عزت؟ عزت خدا دیتا ہے، اور خدا عزت دیتا ہے اس کے حکم پر چلنے سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ملک شام کے جو گورنر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے ان کو خط لکھا، اور اس خط میں عربی میں لکھا تھا کہ کنتم اقل الناس واذل الناس فکثرکم بالاسلام، تم لوگ سب سے زیادہ کم تھے، تعداد میں بہت کم تھے۔ کتنے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک کا دکھا اسلام میں داخل ہوتے ہوتے بہت کم تھے، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد میں بھی کم تھے، پاور میں بھی کم تھے۔ فکثرکم بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو بڑھا دیا اسلام کے ذریعے، تمہاری طاقت بڑھی۔ وکنتم اذل الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ ذلیل سمجھے جاتے تھے۔ فاعزکم اللہ بالاسلام، اللہ تعالیٰ نے تم کو اسلام سے عزت بخشی۔ مہما تطلب العزت بغیر اللہ یذلکم اللہ، اگر تم عزت غیر اللہ سے تلاش کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل کر دے گا، اللہ ذلیل کر دے گا۔ آج انسان یہ سوچتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میرا نام ہو، یہ ہو، وہ ہو۔ آدمی بڑی فیکٹری بناتا ہے، بڑی ہوٹل بناتا ہے، اور پھر اس کے اندر کیا سوچتا ہے کہ میں ایسے ایسے لوگوں کو بلاؤں گا، ایسے ایسے لوگوں کو بلاؤں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ خاک میں عزت ملا دیتا ہے۔ میرا ایک دوست تھا، اس نے بھی ایک جگہ کسی جگہ ایک بہت بڑی بلڈنگ بنانے کا ارادہ کیا، تو میں نے اس کو سمجھایا کہ دعا ہو گئی، اب شروع کر دینا، لیکن چونکہ دنیا ایک ایسی چیز ہے اس کا جب رس ٹسکا لگ جاتا ہے تو وہ چھوٹتا نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے سب قسم کے لوگوں کو جمع کیا، قرآن بھی پڑھوایا، سے وہ بھی ہوا اور روم والا بھی ہوا، سب کچھ، نعوذ باللہ۔ انجام کیا ہوا؟ انجام بربادی ہوئی۔ پبلک سے عزت نہیں ملتی میرے بھائی، عزت کس کا نام ہے؟ عزت کہاں سے کہاں ہوتی ہے معلوم؟ عزت میں ایسے آپ کو سلام کر دوں، اس کا نام عزت؟ اس کا نام عزت نہیں ہے۔ عزت کیا ہوتی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت کی دلوں پر کی ہے، صحابہ کرام نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دلوں پر حکومت کی ہے۔ ہاں تھوڑی دیر کے لیے ظاہر میں جھک جائے وہ کوئی عزت نہیں ہے، اصل تو دل کے اوپر حکومت کرنا یہ اصلی عزت ہے، اور یہ حاصل ہوگا اتباع شریعت سے، اتباع سنت سے۔ اس لیے کبھی بھی شریعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، فکر اس کی رہنی چاہیے کہ ہمارا رب نہیں روٹھ جائے، بس کوئی بھی کام کرے یہ چیز سامنے رکھو کہ ہمارا رب ہم سے روٹھنا نہیں چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ، ایسے تو پورا قرآن امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ جو آیت میرے اور آپ کے جو ماحول ہے ہمارے فجی کا اور پوری دنیا کا ماحول، اس کو دیکھتے ہوئے اس آیت کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر قرآن مجید کے اندر یہ ایک آیت نازل کر دی ہے کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ اس کا انکار کیا جاتا ہے، اس سے مذاق کیا جاتا ہے، تو ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ جاویں، ورنہ تم انہی کی طرح ہو جاؤ گے. بے شک اللہ تعالیٰ منافقوں کو اور کافروں کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والے. فقد نزل علیکم فی الکتاب، قرآن میں اللہ تعالیٰ ایک آیت اتار چکا ہے 7ویں سپارے میں. یہ آیت مدنی ہے، یعنی حضور کی ہجرت کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے کی. وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. جب آپ ان لوگوں کو دیکھو کہ جو ہماری آیتوں میں مذاق کرتے ہیں تو آپ ان سے اعراض کریے اور ان سے دور ہو جائیں. ہاں، محفل جمی ہوئی ہے نگونے کی، آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کی ایران کی توران کی برائیاں ہو رہی ہیں. شریعت کہتی ہے کہ ایسی مجلس میں مت جاؤ، ایسی مجلس سے اٹھ کے بھاگ جاؤ. خلاف شرع جہاں کام ہو رہے ہیں، بابا صاحب کو لوگ جھوک رہے ہیں، ایسی مجلس سے نکل جاؤ. ہاں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے مصافحہ کیا تو ایسا کرنے لگا، ایسا. حضور نے فرمایا ما ھذا الانحناء، یہ جھکنا کیسا بھائی؟ یہ پیشانی سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکے گی. سجدہ تعظیمی حرام ہے، اللہ کی ذات کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کر سکتے. میں پہلے بھی ایک بات کہہ چکا ہوں کہ ہر وہ وینٹیلیشن جو بڑے گناہ تک پہنچانے والا، اسلام نے اس کو بند کر دیا. شرک کہاں سے شروع ہوا تھا؟ تصویر سے، فوٹو سے، تصویر سے. یہیں سے شرک شروع ہوا تھا. اسلام نے تصویر کشی کو حرام کیا. میں آج بھی اس کو حرام سمجھتا ہوں سوائے ضرورت کے، ورنہ یہ ڈیجیٹل کچھ نہیں ہے، وہ تصویر ہی ہے. یہ اس سے چھٹی مل گئی تو اس نے سارے دروازے کھول دیے. اب وہ جو چھٹی دینے والے وہ خود آج پریشان ہیں کہ ہم نے کہاں اس کو جائز کہہ دیا. ہاں اچھا، زنا تک پہنچانے والی چیز نظر تھی. کسی اجنبی عورت کو دیکھنا یہ زنا تک پہنچاتا ہے. قرآن نے کہا کہ نہیں، مردوں کو چاہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، عورتوں کو چاہے کہ اپنی نگاہ کو نیچی رکھے، کیونکہ یہ دیکھنا گناہ تک پہنچانے والا ہے. تو جتنے بھی وینٹیلیشن تھے، جو دروازے تھے، وہاں بڑے گناہوں تک پہنچانے والے تھے. ایسے ہی کسی کے سامنے سجدہ کرنا، سجدہ تو صرف اللہ کے سامنے ہوتا ہے، غیر اللہ کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائیوں نے، والدین نے جو سجدہ کیا تھا سورہ یوسف میں ہے، وہ سجدہ تعظیمی تھا، اس شریعت میں جائز تھا. اس شریعت میں اللہ کے نبی نے کہا نہیں. ایک صحابی نے سوچا کہ حضور کو سجدہ کہا نہیں. حضور نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو عورت کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کر. نہیں، دیکھیے نبی نے بتلا دیا کہ نہیں، سجدہ جائز نہیں ہے. اس لیے کسی مجلس میں اس طرح کے گناہ ہو رہے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کو کہنا چاہیے روک دے. آپ کی طاقت ہے، طاقت نہیں ہے تو پھر اس کا اپوز کرے، اور اپوز کا ادنا درجہ ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائے. اجازت نہیں. قرآن کہتا ہے تمہارے اوپر، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتار دیا ہے وہ آیت 7ویں سپارے کی سورہ انعام کی کہ جب آپ لوگوں کو دیکھو کہ ہماری آیتوں کے اندر غور و خوض کر رہے، مذاق کر رہے ہیں اور اس کے اندر گھستے ہیں. بھائی نبی کی بات کا مذاق اڑایا جائے، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ بیٹھے ہیں خاموشی سے سنتے رہتے ہیں. شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. تمام مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ مشرکین اپنی مجلسوں میں جب بیٹھتے تھے تو قرآن مجید کے بارے میں، قرآن کے ذکر کے بارے میں خود مذاق کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے آیت جو 7ویں سپارے کی اتاری
پھر یہ آیت کریمہ بھی اتاری. یہ کام یہودیوں کا تھا. یہودیوں کے جو عالم تھے وہ وہی دھندے کرتے جو مکہ والے کرتے تھے. مکہ والے کرتے تھے تو وہ آیت نازل ہوئی. مدینہ والے یہ شرارت کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. کیا فرمایا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والے اور منافق لوگ نہیں، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کی موافقت کرنے والے، وہ سب منافق ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے اوپر قرآن میں آیت نازل ہو چکی ہے. یہاں کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر آیت نازل فرمائی کہ جب تم سنو اللہ کی آیت کو. بھئی اللہ کی آیت تو دیکھی جاتی ہے، اللہ کی آیتوں کو تو دیکھا جاتا ہے، اللہ کی نشانیوں کو تو دیکھا جاتا ہے، لیکن یہ سننے کو کہا. یعنی اگر مذاق کا سننا اگر سن رہے ہو تو پھر بہت بڑی وعید ہے، تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ. کفر پہ راضی رہنا بھی کفر ہے. کفر پہ راضی رہنا کفر ہے. کوئی کفر کر رہا ہے، پوجا کر رہا ہے اور کہتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے، یہ بھی کفر ہے. ہاں خیر، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ لا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ بیٹھو مت یہاں تک کہ وہ دوسری بات میں لگ جاوے. یعنی یہ مذاق اور جو کچھ بھی انکار ہے اس کے علاوہ کسی اور بات میں لگ جاوے تب. اب یہاں ایک سوال ہے کہ کوئی ایسی مجلس لگی ہوئی ہے جہاں شریعت کے خلاف ہو رہا ہے تو پہلی فرصت میں آپ اس کو روکیں. اگر نہیں روک سکتے تو اٹھ کے چلے جائیں. اب اگر وہ بات بند کر دیں تو کیا ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ بعض علماء تو فرماتے کہ تب بھی بیٹھنا حرام ہے ان کے ساتھ، اور بعضوں نے کہا اگر دوسری بات میں لگ گئے تو پھر کوئی بات نہیں. لیکن پھر بھی ایک شرط یہ ہے کہ دیکھو اگر آپ وہاں سے اٹھ جائیں گے، آپ کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے تو پھر بیٹھے رہے. مثال کے طور پر مسجد ہے، ہماری مسجد ہے، یہ مسجد تو نماز کے لیے جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے. خدا نہ کرے کوئی آدمی یہاں ایسا شریعت کے خلاف کام کر رہا ہے اور آپ بول نہیں سکتے تو کیا مسجد چھوڑ کے باہر جائیں گے؟ جماعت چھوڑ دیں گے؟ کہا نہیں، جماعت نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ کسی کے گناہ کی وجہ سے ہم کیوں گناہ کریں. یہ ہے اس کی شرط. خیر، تو اصل میں اس کو گناہ کیوں قرار دیا گیا؟ ایک حدیث ہے جس کو ابو داؤد شریف میں نقل کیا. حضرت عرس بن عمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے، حضور نے فرمایا اذا عملت الخطیئۃ کان من شہدها فکریہها کمن غاب عنها ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شہدها. جب کسی جگہ گناہ کیا جاتا ہو تو جو آدمی وہاں حاضر ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، وہاں جو آدمی حاضر ہے اس نے اس کو ناپسند سمجھا، یہ غلط ہے، تو یہ ایسا ہے جیسے کہ وہاں تھا ہی نہیں. اور جو آدمی اس جگہ پر حاضر نہیں تھا اور اس کو کسی نے کہا کہ ایسا ہو رہا تھا اور وہ کاریہ بہت اچھا، میں بھی ہوتا مزہ آتا یار، بہت اچھا کیا، کہا کہ وہ ایسا ہی تھا کہ وہ اس میں شریک تھا. جو غیر حاضر تھا اور اس کو سننے پر کہا وہ راضی رہا تو کان کمن شہیدہ، گویا کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ تھا، اس نے اس میں حصہ لے لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے ساتھ بیٹھو گے تو تم بھی ان کی طرح ہو جاؤ گے. یہیں سے علماء نے کہا کہ جو آدمی کفر پر راضی رہے گا وہ بھی کفر میں شامل ہے. رضا بالکفر کفر باشد، کفر پہ راضی رہنا یہ کفر ہے. آج ہمارے سامنے کتنی کفریات اور کیا کیا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کس کا نتیجہ ہے معلوم؟ ایک دوسرے کا جڑنے کا یہ کس کا نتیجہ ہے؟ عالم ارواح میں ہم جن کے ساتھ ملے تھے ان کو ہمیں ملنا ہے. یہاں الارواح جنود مجند فما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنی بھی روحیں میری اور آپ کی سب کی روحیں عالم ارواح میں تھی اور وہاں ہم لوگ ملے تھے. جو روحیں وہاں ملی تھی اس کو دنیا میں ملنا پڑے گا، اور وہاں جس نے نفرت کی تھی وہ دنیا میں نفرت کرے گا. تو یہاں پر کسی جگہ پہ جمع ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تم مانوس ہو. تفسیر روح البیان کے اندر اس بات کے اوپر بڑی تفصیلی بات لکھی کہ روحوں کا آپس کا جو تعارف ہے، ایک دوسرے کو پہچاننا، عالم ارواح میں ہوا تھا، اسی لیے وہاں یہاں پر بھی ہوتا ہے.
اب اگر کافر اور منافق کی روح وہاں ملی تھی تو یہاں پر بھی ملے گی، اور وہاں جس نے اجنبیت کا معاملہ کیا تھا وہ یہاں پر بھی اجنبیت کا معاملہ کرے گا۔ دیکھیے ایک روایت نقل کی انہوں نے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک عورت تھی، اس کا کام جوکنگ کرنا تھا، لوگوں کو ہنسانا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ دیکھے تب بھی ہنسی آ جاتی ہے، بعض لوگ بولے تب بھی ہنسی آ جاتی ہے۔ تو ایک عورت تھی مکہ مکرمہ میں، وہ ہنسنے کا کام، لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کا کام کرتی تھی، قریش کی عورتوں کے پاس جاتی اور ان کو ہنساتی۔ جب قریش کی عورتیں ہجرت کر کے مدینہ چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے کچھ کشادگی کر دی تو یہ عورت مدینہ آئی ہنسانے والی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ وہ میرے پاس بھی آئی، تو میں نے کہا ارے فلانی تو یہاں کیوں آئی؟ تو کہا تم لوگوں کو ملنے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ میں نے کہا تیرا پڑاؤ کہاں ہے، تو کہاں رکی ہے؟ تو کہا کہ مدینے میں فلانی جو ہنسانے والی نا اس کے گھر میں رکی ہے۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ حضور نے فرمایا کہ فلانی جو ہنسانے والی تھی وہ تمہارے پاس کہاں رکی ہے؟ تو کہا کہ فلانی مدینہ کی جو ہنسانے والی ہے اس کے پاس رکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ ان الارواح جنود، اللہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ یہ روحیں جو وہاں ملی تھی وہ یہاں پہ مل رہی ہے، سمجھے؟ اور ایک بات ہے، ایک آدمی اسی کے ساتھ بیٹھے گا جہاں اس کا دلی کچھ کنیکشن ہوگا، بغیر کنیکشن کے کوئی کسی کے پاس نہیں بیٹھے گا۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے ہما مرغا کنند با جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ پرندے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو اڑتے ہیں تو کبوتر کبوتر ہی کے ساتھ اڑے گا۔ یہاں ہمارے یہاں کبوتر آتے ہیں چڑیا کے ساتھ نہیں وہ رہتے، چڑیا چڑیا کے ساتھ، ہر ایک اپنے اپنی پارٹی کے ساتھ رہتا ہے۔ تو ازل کے اندر جو ملے تھے ازل وہ ابد میں بھی ابد تک میں ملیں گے۔ ہاں یوں کہا کہ الابد مرآت الازل، دنیا کے اندر جو ہوتا ہے وہ اوپر کا آئینہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں ایسا کیا ہے، دونوں ملے ہیں تو ان کو جہنم میں بھی ہم جمع کریں گے ایک ساتھ، جہنم میں ساتھ۔ تو بہتر بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جہاں ہم بیٹھ رہے ہیں اس کو بھی دیکھیں کہ یہ پارٹی کیسی ہے۔ ایسے برے لوگ ہوں جن کے دھندے غلط ہو، ایسی جگہ بیٹھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ میں تیری قوم میں سے 40,000 نیک لوگوں کو اور 60,000 برے لوگوں کو برباد کر دوں گا، ان پر عذاب لاؤں گا، سب کو ہلاک کر دوں گا۔ کہا کہ میرے رب یہ نالائقوں کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ 60,000 نالائق ان کو، لیکن بیچارے نیک لوگوں کا کیا قصور ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہم لم یغضبوا لغضبی وآکلوہم وشاربوہ، وہ کبھی بھی میری وجہ سے غصے نہیں ہوئے، میرے غصے کی وجہ سے کبھی غصے نہیں ہوئے، ان کے ساتھ کھانا رکھا پینا رکھا سب تعلق رکھے۔ آج ہم لوگ بھی دیکھو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ایک لباس دیا، ایک اچھی شکل و شباہت دی، وجاہت دی، لیکن ہمارے وہ دوست جو نگونا پارٹی ہوتی ہے یا پھر دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں غلط کام کرنے والی، ہم وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے کہا کہ بند کرو یہ سب اچھا نہیں، یا کبھی کہا کہ ہم نہیں آئیں گے یار یہ چیز اچھی نہیں ہے، ہم یہ خلاف شرع ہے، ہم نہیں آئیں گے، ہمیں یہاں نہیں ٹھکاتا ہے۔ کبھی آپ نے کہا؟ اس لیے آدمی کو اپنے ناجنس سے پرہیز کی مصاحبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نخست موعظت پیر مجلس ای حرفس کہ از مصاحب ناجنس احتراز کنید، کسی بڑے نیک آدمی کی نصیحت، پہلی نصیحت یہ ہے کہ ناجنس کی مصاحبت سے دور رہیے۔ ایک آدمی بعضوں کی عادت ہوتی ہے عورتوں کے پاس زیادہ بیٹھے رہتے، وہ ناجنس ہے، تو پھر اس کی عادتیں ہمارے اندر آ جاتی ہیں۔ آدمی جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھے گا ایسا ہوگا۔ اب حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگ پکڑے گئے شراب نوشی کے اندر، تو سب کو پکڑ کے لایا گیا۔ ان میں ایک آدمی وہ تھا جو روزے دار تھا، اس نے پی نہیں تھی، روزہ تھا اس کا، کہا اس کو بھی ٹھوکو، پٹائی اس کی بھی ہوگی، 80 کوڑے اس کو بھی لگائے جائیں گا۔ کیوں؟ کہا جب روزہ تھا تو اس کے ساتھ بیٹھا کیوں تھا؟ بیٹھنے کی وجہ سے اس کی بھی ٹھکائی ہوئی، پٹائی ہوئی۔ تو شراب نوشی کے کرنے والوں کے ساتھ بیٹھنا وہ بھی گناہ۔ میں جب نیوزی لینڈ میں تھا تو ایک ہوٹل تھی، خیبر والے تھی،
اس میں BYO تھا، برنگ یور اون وائن، اپنی شراب خود لے جا کے پی سکتے. تو مجھ سے سوال کیا گیا فیانس کی طرف سے کہ کیا ہم ان کو سرٹیفکیٹ دے سکتے حلال کا؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے. تو ایک صاحب ضرورت سے زیادہ ہوشیار سمجھتے تھے اپنے کو، تو مجھے کہنے لگے ہم شراب کا نہیں. میں کہ تیرا باپ بھی نہیں دے سکتا شراب کا، تو کون دے سکتا ہے شراب؟ میں نے کہا نہیں دے سکتے اس کو، اس لیے کہ ایک مسلمان تمہاری مسلمان کی ہوٹل سمجھ کے اور تمہارا سرٹیفکیٹ دیکھ کر گیا اور کھانے بیٹھا، ایک گورا آیا اور شراب کی بوتل لے کے بازو میں بیٹھ گیا، آپ نے لکھا BYO، برنگ یور اون شراب. بیچارہ نہیں اٹھ سکتا یہاں سے. حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ابن کثیر کی روایت، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یجلس ولا مائدۃ یدار علیہ الخمر، جو آدمی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس آدمی کو چاہیے کہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جہاں پہ شراب گھمائی جاتی ہے. لعنت آئی ایسے دسترخوان پر جہاں پہ شراب رکھی، نشے کی چیز ہے. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، قرآن کی مجلس ہوتی ہے، مولانا بیان کر کے جاتے اور لوگوں کے جانے کے بعد نگونے کی پارٹیاں چلتی، تو تم نے قرآن کی بے عزتی کی، ناقدری کی ہے. ایک نیک کام ہوا، قرآن کا درس ہوا، اس کے بعد تم یہ کام کرو، ناقدری ہے. حدیث میں آیا کہ جو حضور نے فرمایا کہ جہاں جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا وہ ایسی مدی ایسے دسترخوان پر نہ جاوے جہاں پہ شراب گھمائی جاتی ہے. بعض روایت میں ہے کہ اسے لعنت ہے ایسے دسترخوان پر. تو میں نے منع کر دیا. بات تو یہی ہے، دیکھو شریعت کو ہم چھپا نہیں سکتے اور شریعت کے سر ہم کھیل نہیں سکتے. اسی لیے ہمیں اپنی عزت پیاری ہے کہ ہم اللہ کے سامنے ذلیل ہونا نہیں چاہتے. اس سے حق بات ہر ایک آدمی کو حق کہنا چاہیے، صحیح بات جتنی معلوم ہے وہ پہنچانی چاہیے لوگوں تک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اب ایک سوال یہاں پر ہوتا ہے کہ ایک آدمی بیچارہ ایسا مبتلا ہو گیا کہ کہیں سفر میں تھا، مثال کے طور پر حج کے لیے جا رہا ہے یا یہ کہ جہاد کے لیے جا رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی صحبت کا موقع لگ گیا کہ جو شرابی ہیں، نالائق قسم کے ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے دل سے اس کو برا سمجھے، اس کو برا سمجھے، ان کے ساتھ اس طرح سے کچھ معاملہ کرنا جو پریشانی کا باعث، اس سے بہتر ہے کہ چپ رہے لیکن اپنے دل سے برا سمجھے. کسی آدمی کو ایسے کھانے پر دعوت میں بلایا گیا جہاں پر کھانا کے ساتھ ساتھ وہاں کھیل کود بھی ہو رہا ہے، گانے بجائے جا رہے ہیں اور کچھ شریعت کے خلاف کام ہو رہے ہیں، تو کیا کریں گے؟ بیٹھیں گے یا نہیں؟ اگر آدمی ایسا ہے جو مفتی، عالم، مولانا یا تبلیغ کے ذمہ دار یا کوئی بڑا عزت والا آدمی ہے، وہ نہیں ہے، تو اگر اس کی طاقت ہے تو وہ روک دے. اگر یہ آدمی ہے، مفتی ہے، قاضی ہے، تو ان کو چاہیے کہ روکنا چاہیے اور بیٹھ جائے. اگر عاجز ہے کہ نہیں میں نہیں کچھ نہیں، تو وہاں سے نکل جائے. اگر دسترخوان پر بیٹھے ہیں اور وہاں شراب چل رہی ہے تو نکل جانا چاہیے، اگرچہ کوئی باعزت آدمی نہ ہو، آرڈینری مسلمان ہو پھر بھی. اور اگر جانے سے پہلے ہی پتہ چل گیا کہ وہاں پہ ایسے رنگریلیاں ہونے والی ہے تو ایسی تمام شکلوں میں وہاں حاضر نہیں ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں جا کے یہ کر دوں گا، نہیں وہ کر دوں گا. ہاں، جس جگہ پر جس مجلس میں گناہ ہو رہا ہو تو نہیں عن المنکر کے قاعدے کے لحاظ سے یہ لازم ہے کہ اگر روکنے کی قدرت ہو تو روک دو، قدرت نہیں ہے تو کم از کم وہاں سے نکل جاؤ. یہ ہے. حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگوں کے گناہ کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام ترک کر دیں گے تو پھر ہم فاسق فاضل لوگوں کے لیے سنت و شریعت کے مٹانے کا راستہ ہموار کر دیں گے. جیسے وہ میں نے کہا تھا کہ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں آپ گئے اور وہاں آپ کو عبادت کر دی اور کچھ لوگ اس طرح کے دھندے کرے تو آپ بھاگ نہیں جائیں گے. ہمارا نماز تھوڑی چھوڑ دیں گے کسی کی وجہ سے. اگر ہم چھوڑ دیں گے تو راستہ ہموار ہو جائے گا فاسق لوگوں کا. چلو اپنے وہ تو چلے گیا، میں جو کرنا وہ کرو. اسی لیے میں تو ائمہ کو بھی کہتا ہوں کہ اپنی مسجد کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے مسجد کو پکڑ کے رکھنا چاہیے. ہاں خیر، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اچھے ہم نشین نصیب فرمائے، اچھے ساتھی نصیب فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی بات جو کسی کو ملتی ہے اچھا ساتھی ہے. اچھا ساتھی اس کو تلاش کرو. دیکھ، دیندار آدمی ہونا چاہیے، ہاں شریعت کا پابند آدمی ہونا چاہیے. ان کے ساتھ تعلق رکھو تاکہ ہماری آخرت بنتی جائے اور ہمیں رہنمائی ملے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ.